اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان ماہ آزادی ہے، رہائی کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے۔ انسان اس مہینے میں گناہوں کے جیل سے، گناہوں کے قید سے آزاد ہو سکتا ہے۔ یہ جیل انسان نے خود بنائی، خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے یہ جیل اور قید بنائی ہے۔ بس ماہ مبارک رمضان انسان کو آزادی اور رہائی دیتا ہے، اور یہ رہائی فضل خداوند عالم، یہ آزادی فضل خداوند عالم۔ ہر موجود خدا کی جانب حرکت کر رہا ہے۔ سالک انسان کی ذمہ داری ہے کہ صحیح راہ کا انتخاب کرے، صحیح راہ کا انتخاب کرے، صحیح راہ کے انتخاب کے بعد صحیح راہ کو طے کرے، صحیح راہ کو طے کرے، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، نہ ہی افراطی ہو، اور نہ ہی تفریطی ہو، حد سے پیچھے ہٹنے والا۔ تفریطی یعنی حد سے پیچھے ہٹنے والا، نہ افراطی ہو نہ تفریطی ہو، اور ہم توحید و رسالت اور امامت کے ساتھ لازم ہوں، لاحق ہوں، جڑے ہوئے ہوں۔ ایسے رہنما کا انتخاب کریں جو لقاء اللہ تک پہنچائے، اسماء حسنہ کی سیر کرائے۔ جن رہنماؤں نے ہمیشہ اسماء حسنہ کی سیر کی وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کہ امام نے کہا کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا۔ خدا دیکھا یعنی اس میں خدا دیکھا، اس میں خدا کی تجلی دیکھی۔ بادل دیکھے کہ رحمت بن کر آئے اور مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں خدا تیرا اسم رحمت بھی نظر آیا، تیرا اسم محیی بھی نظر آیا، محیی بھی نظر آیا۔ کبھی دیکھا خداوند عالم ایک ظالم شخص کو تو تباہ کر رہا ہے، تو خدا تجھے دیکھا، تو تیرے اسم کو دیکھا، منتقم بھی دیکھا، تجھے منتقم بھی دیکھا، اور تمہیں ممیت بھی دیکھا کہ تو ظالم شخص پہ غضب بھی نازل کر رہا ہے اور اسے موت بھی دے رہا ہے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا، یعنی خدا کے اسماء کو دیکھا، خدا کے اسماء کی سیر کی۔ کہیں تیری قدرت نظر آئی، کہیں تیرا علم نظر آیا، کہیں تیری رحمت نظر آئی، کہیں تیری رضاکیت نظر آئی، کہیں تیرا محیی نظر آیا اسم، کہیں تیرا ممیت نظر آیا۔ بس ہر جگہ خداوند عالم تیرے اسماء کی سیر کرتا ہوں میں، امام نے یہ کہا۔ یعنی کسی چیز کو ایسا نہیں ہے کہ خدا کے بغیر دیکھا ہو، خدا کے اسم کے بغیر دیکھا ہو، کسی چیز میں نے نگاہ نہیں کی اس میں خدا کے بغیر۔ ہم بھی ماہ مبارک رمضان میں اسماء حسنہ کی سیر کر سکتے ہیں، اسماء حسنہ کی سیر کر سکتے ہیں۔ سالک اللہ رہنما صحیح انتخاب کرے، صحیح رہنما کو انتخاب کرے، صحیح رہنما سے تعلق بنائے، صحیح رہنما سے تعلق بنائے۔ سالک اللہ کی ذمہ داریاں، ایک اہم ذمہ داری سالک اللہ کی سمت ہے، سمت، صاد میم تا، سمت۔ سمت سے مراد ہے کہ زیادہ نہ کھائے، زیادہ نہ سوئے، اور زیادہ باتیں نہ کرے، زیادہ باتیں نہ کرے۔ سمت اور خاموشی میں فرق ہے۔ سمت سے مراد خاموشی نہیں، بلکہ سمت سے مراد یہ ہے کہ خاموش رہو تاکہ سمجھو، خاموش رہو تاکہ سمجھو، خاموش رہو تاکہ سنو، اور ہر ایک کی بات نہ سنو بلکہ خدا کی بات سنو۔ قرآن کی ایسی تلاوت کرو، اس طرح تدبر کرو کہ تم حامل قرآن بن جاؤ، قرآن کا بوجھ اٹھانے والے بن جاؤ، لقاء اللہ تک پہنچ جاؤ۔ سمت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ خاموش رہنا ہے، سمت سے مراد یہ ہے کہ انسان خاموش اس لیے رہے تاکہ سمجھے، خاموش اس لیے رہے تاکہ ولی خدا کی بات سنے، خاموش اس لیے رہے
کہ تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا راحت للمؤمن علی الحقیقت الا عند لقاء اللہ۔ مومن کو راحت اور سکون کہیں بھی نہیں آتا مگر وہاں جہاں لقاء اللہ ہو، جہاں اسے لقاء اللہ حاصل ہو، وہاں اسے راحت آتی ہے، وہاں اسے سکون آتا ہے، وہاں اسے سکون آتا ہے۔ بس اگر کسی کو خدا کی باتیں سنائی دیں، فعل خدا نظر آئے، فعل خدا سے نظر آئے، رسول خدا کی باتیں سمجھ آئیں، امام کی باتیں سمجھ آئیں، یہ اہل سمت ہے، یعنی خاموش ہے، اسے سمجھ آتی ہے، اسے سنائی دیتی ہیں۔ اہل سمت ہونا یہ مراد ہے، خاموش، انسان کو حق سنائی دے، انسان کو قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ سنائی دے، ایسا گم نہ ہو، ایسا غافل نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہو، ہے نا۔ امام محمد باقر فرماتے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم نے دعائے فتح پڑھنی ہے، دعائے سحر پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو ایسی پڑھیں دعا، ایسی دعائیں پڑھیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ائمہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، خدا کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ سمجھ آئے، یہ ہمیں سمجھ آئے، یہ ہمیں سمجھ آئے گا تو ہم بنیں گے اہل سمت۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ خاموش رہو تاکہ تمہیں ہر جگہ وجہ اللہ نظر آئے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر گھڑی اس کی شان، ہر گھڑی اس کی شان ہے۔ بس قرآنی خدا کی باتیں سن کر انسان کہاں تک پہنچے، خدا تک پہنچے۔ نہج البلاغہ کی باتیں سن کر امام کو امام نظر آئے، امام کی تجلی انسان کے اندر داخل ہو جائے۔ اس نہج البلاغہ بھی ایک ید بیضا کی مانند، ید بیضا کی مانند ہمیں شرح صدر فراہم کرے، ٹھیک۔ بس اہل سمت ہم تبھی ہم اہل سمت ہیں۔ بس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک صفت ہونی چاہیے، اہل سمت ہونا۔ خاموش رہیں اس لیے تاکہ حق سنیں، زیادہ نہ کھائیں اس لیے تاکہ غافل نہ ہوں، زیادہ نہ سوئیں اس لیے تاکہ غافل نہ ہوں، کوئی چیز ہم سے رہ نہ جائے۔ ہم نے فرشتہ بننا ہے سحری سے لے کے افطاری تک۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے دل کو یقین کی ٹھنڈک سے خوشخبری دی جائے، یقین حاصل ہو اسے۔ بس ان حضرات کا ایک کلام ہے، ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک میں رمضان میں زیادہ سو کر، بھرپور سحری کھا کر، بھرپور افطاری کھا کر بے توجہ نہ ہوں۔ اب سب سے برا ظرف جو پر ہو خدا کے نزدیک اور ائمہ کے نزدیک میدہ اگر پر ہو جائے تو یہ پیٹ اگر پر ہو جائے کھانے سے پینے سے تو یہ سب سے بدترین ظرف۔ اگر یہی ہمارا قلب وہ پر ہو جائے علم سے تو وسیع تر ہوتا جائے گا۔ بس ہم کیا بنیں، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یہاں تک ہم نے جانا ہے۔ سالک نے مقرب بننا ہے تو مقرب ہونے کے لیے پہلی صفت، آزادی والی صفت، وہ ہے کہ ماہ مبارک ماہ آزادی ہے، اہل سمت ہونا ہے، بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل سمت ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔